ہے صفحہ نمبر 30 اور آیت نمبر 33 ختم ہو کر 34 شروع. آیت نمبر 33 ختم ہو کر 34 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. پچھلی آیات سے کفار اور مشرکین سے کچھ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہے. اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ سوال آپ کریں اور پھر جواب بھی آپ ہی دیں. یا تو یہ جواب دیں گے یا آپ جواب دیں. کچھ جگہوں پر یہ ہے کہ یہ جواب دیں گے، جیسے پیچھے کہ تمہیں آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ آسمان و زمین سے. کون ہے جسے تمہارے تمام حواس کے اوپر مکمل اختیار اور کنٹرول ہے؟ کون ہے جو ایسی عظیم قدرت کا مالک ہے کہ مردہ میں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے اور زندہ میں سے مردہ کو پیدا کرتا ہے؟ زندہ میں سے زندہ کا پیدا ہونا یہ تو ایک عام سی بات ہو سکتی ہے، وہ یہ بھی عام نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہیں امکان کے درجے میں یہ آسان ہے. اور لیکن مردہ میں سے زندہ کو اور زندہ میں سے مردہ کو تو کون ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خود کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سب صرف اللہ کر سکنے والے ہیں. اسی طرح اب جو آیات آ رہی ہیں ان میں بھی مشرکین سے کچھ ایسے ہی سوالات ہیں. قل، آپ ان سے پوچھئے، حل، کیا، من شرکائکم، من سے، شرکا ویسے تو شریک کی جمع ہے، شریک کی، یعنی جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہے. اور اس کا ترجمہ ہم معبود بھی کر سکتے ہیں. قل هل من شرکائکم، کیا تمہارے معبودوں میں سے جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، من کوئی ہے، یبدأ جو ابتداءً الخلق پیدا کرے، من یبدأ الخلق جو ابتداءً پیدا کرے، ثم پھر یعیدہ دوبارہ زندہ کرے. یعیدہ اعادے سے ہے، یعنی جو عمل پہلے کیا ہے اس کا اعادہ کرے. پہلے کیا عمل کیا تھا؟ زندگی دی تھی، پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے. من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا تمہارے معبودوں میں سے کوئی ہے جو ابتداءً پیدا کرے اور پھر دوبارہ بھی زندہ کر سکے؟ قل، اور پھر آپ خود ہی جواب دیجئے، اللہ یبدأ الخلق، وہ اللہ ہے، یبدأ الخلق جو ابتداءً بھی پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ اور پھر دوبارہ بھی زندہ کرے گا، پھر دوبارہ بھی زندہ کرے گا. 2 دفعہ انسان نے 2 دفعہ زندہ ہونا ہے، ایک دفعہ اس دنیا میں اور ایک دفعہ آخرت میں. ایک دفعہ اس دنیا میں اور ایک دفعہ آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلا پیدا کرنا ہو یا دوبارہ پیدا کرنا ہو، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قدرت ہے. فَأَنَّا، سو کہاں، تُؤْفَكُونَ تمہیں گھمایا جا رہا ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ تمہیں کہاں گھمایا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے. قل، آپ ان سے یہ بھی پوچھئے، حل، کیا، من شرکائکم تمہارے معبودوں میں سے، من کون ہے، یہدی جو رہنمائی کرے، الی الحق حق کی طرف.
تمہارے معبودوں میں سے کون ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ قل، پھر آپ خود ہی فرمائیے، اللہ یہدی للحق، صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو حق کی طرف انسان کو لے کے چلتے ہیں، سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ افمن، کیا بھلا وہ، افمن کیا بھلا وہ، یہدی جو رہنمائی کرتا ہے، الی الحق، حق کی طرف، کیا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، احق، وہ زیادہ حق رکھتا ہے، ان یتبع، کہ اس کی بات مانی جائے؟ کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے؟ ام من، یا وہ لا یہدی، جو کبھی حق کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا، جو کبھی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا، تو وہ اس زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے؟ خود بتاؤ، جو سیدھا راستہ دکھانے والا ہے اس کی بات ماننی چاہیے، یا جو نہیں دکھا سکتا اس کے پیچھے لگنا چاہیے؟ الا، بلکہ ان یہدا، ان کو تو خود ہدایت دی جاتی ہے، ان کو تو خود ہدایت دی جاتی ہے، الا ان یہدا، بلکہ ان کو تو خود ہدایت دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم بنیادی طور پر علم ہے، اور یہ اللہ کا علم ہے۔ قرآن کریم بنیادی طور پر علم ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا علم ہے۔ جب دنیا میں علم نہ ہونا تو پھر انسان ایسی ایسی جہالتوں کا ارتکاب کرتا ہے کہ جس کا حد و حساب کوئی نہیں ہوتا۔ یہ حضرات صحابہ کرام یہ مکہ مکرمہ میں پہلے سے رہتے آئے تھے، چونکہ ایک چل چلاؤ تھا سلسلہ، خود بت بناتے تھے، مختلف چیزوں کے بناتے تھے، لکڑی کا، پتھر کا، پیتل کا، حتیٰ کہ ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر نا گپ شپ بھی کیا کرتے تھے، بے تکلفی کا ماحول بھی ہوتا تھا۔ تو ایک دن کچھ صحابہ کرام بیٹھے بات چیت کر رہے تھے، پرانی باتیں جاہلیت کی اور زمانہ کفر و شرک کی۔ تو ایک کہنے لگے کہ بھائی بات سنو، میرے بت نے مجھے بڑا فائدہ دیا۔ تو وہ کیسے فائدہ دیا؟ تو وہ کہنے لگا اصل میں نے بت بنایا ہوا تھا آٹے کا، زمانہ آیا قحط سالی کا، تو آٹا بازاروں میں ختم ہو گیا، دکانوں سے ملنا ختم ہو گیا۔ تو اب میں کیا کرتا، میں کسی دن اپنے بت کی نا ٹانگ توڑتا اور اس کی روٹیاں بناتا اور کھا لیتا، کسی دن اپنے بت کے بازو توڑتا، ایک بازو توڑتا، اس کی روٹی پکاتا اور کھا لیتا، کسی دن اس کا سر مروڑتا، اس کی روٹی پکاتا اور کھا لیتا۔ تو کہنے لگے کہ میرے تو وہ چند دن جو تھے نا مشکل والے، وہ بڑی سہولت سے گزر گئے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ ان کو اپنے معبود سمجھتے تھے، اندازہ لگائیے کہ یہ ان کو اپنے معبود سمجھتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ یہ شروع میں ایمان نہیں لائے تھے، یہ ایمان نہیں لائے تھے، تو کچھ نوجوان لڑکے جو ایمان لا چکے تھے انہوں نے سوچا کہ کچھ ایسا ان کے ساتھ کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا نا ان کی آنکھیں کھلیں۔ انہوں نے کیا کیا، رات ہوئی جب اور سب سو گئے تو کسی نہ کسی طرح ان کے گھر میں گھسے، ان کے بت اٹھائے اور باہر گلی کے اندر نا وہ نالی بہ رہی تھی، اس نالی میں پھینک دیے۔ صبح یہ اٹھے بہت غائب، باہر نکلے تو گندی نالی کے اندر وہ لتھڑا ہوا ہے غلاظت میں۔
اٹھایا اس کو، صاف ستھرا کیا، آ کے اپنی جگہ پہ لا کے سجایا۔ دوسرا دن ہوا، لڑکوں نے پھر شرارت کی، پھر ان کا اٹھایا اور گٹر کے اندر گندی نالی میں پھینک دیا۔ صبح پھر اٹھے تو وہی حال۔ تیسری دفعہ جب یہ ہوا تو کہنے لگے تیرا کام میری حفاظت کرنا ہے یا میرا کام تیری حفاظت کرنا ہے؟ تو اتنا اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا کہ کوئی تجھے اٹھا کے پھینک رہا ہے اور تو اب اپنا ہی دفاع کر لے، مجھے تو چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اس طرح سے سیدھے راستے کی طرف، پھر قرآن آیا، علم آیا۔ علم نے انسانوں کو، یہ دیکھیں نا، یہ علمی باتیں ہیں، علمی سوالات ہیں، دلیل کی بنیاد کے اوپر بھائی جواب دو، ان کو تم خدا سمجھ رہے ہو، یہ کب تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں؟ کہو تمہیں کچھ فائدہ پہنچائیں، کہو ان کو۔ یاد رکھیے گا دنیا میں جب بھی وحی کا علم ختم ہوگا جہالت غالب آئے گی، اور جہالت غالب آئے گی تو انسانیت کی تباہی ہے، انسانیت کی بربادی ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر جو اصل علم ہے نا، انسانیت تک نہیں پہنچ پا رہا۔ نتیجہ کیا ہے کہ دنیا خود ہی اپنے طرف سے اصول، قوانین وضع کرنے کی اور بنانے کی کوششیں کر رہی ہے، اور اس کا نتیجہ دنیا میں ہمیں کوئی امن نہیں مل رہا، اس وقت کوئی سیدھا راستہ نہیں مل رہا، کوئی امن نہیں مل رہا، کوئی عافیت نہیں مل رہی۔ دنیا اس وقت تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہے۔ گھوم پھر کے دیکھیں، آپ کو دنیا ایسی پیاسی لگے گی، ان کو ہدایت کی تلاش ہے، ان کو سیدھے راستے کی تلاش ہے، ان کو علم کی تلاش ہے۔ اور جو معقول عقل والا شخص قرآن کریم پڑھتا ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ہے، وہ جب پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اسی لیے آج بھی وہ 1400 سال پرانا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ اس تک پہنچنے نہ دیا جائے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، وہ جو شور مچاتے تھے نا مشرکین کی، جہاں قرآن پڑھو شور مچاؤ تاکہ کوئی سن ہی نہ سکے، یا لوگوں کے کانوں کے اندر نا وہ کپڑا اور روئی اور ٹاٹ ڈال دو کہ سن نہ پائیں، سنیں گے تو پھر کوئی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کا اثر قبول کرے گا۔ آج بھی یہی ہے، کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ طبقات ایسے بھی ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ پہنچنے نہ پائے، اس کی آواز پہنچنے نہ پائے۔ لیکن جب بھی اس کی آواز پہنچتی ہے، جو اس تک پہنچتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے سیدھا راستہ کھول دیتے، اللہ پاک اس کے لیے۔ تو یہ علم، اس کا انسانیت تک پہنچنا بہت ضروری ہے کہ یہ انسانوں کو اندر سے جھنجھوڑتا ہے، سوال جواب کی شکل کے اندر، معقول پیرائے کے اندر، منطقی انداز کے اندر یہ انسانوں کو جھنجھوڑتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے، سوال ان کے اندر چھوڑتا ہے۔ قل، آپ پوچھئے نا، یہ سوال چھوڑ دیا ان کے اندر۔ اب جو تھوڑا سا سمجھ بوجھ والا ہوگا نا، وہ اس کے جواب میں لگ پڑے گا، سوال ہے تو جواب تو ہونا چاہیے، وہ جواب اس کو سیدھے راستے تک پہنچائے گا۔ غیر مسلم تو غیر مسلم مسلمانوں کو بھی روکا جا رہا ہے اس سے۔ جی بالکل، بس وہ ماحول اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ مولانا زاہد الراشدی صاحب نے کئی دفعہ واقعہ سنایا، تو وہ بتاتے ہیں کہ مصر میں ایک کمپنی تھی، تو اس کے اندر مختلف ملکوں کے اور مختلف مذاہب کے لوگ کام کرتے تھے۔ مصر میں تھا، اس میں مصری بھی تھے، فلپینی بھی تھے، اور برٹش بھی تھے، اور مسلم نان مسلم سب کمپنی تھی، ایک غالباً کنسٹرکشن کمپنی تھی یا کوئی اس طرح کی۔ تو وہاں نا ایک جرمن تھا، وہ اکثر مسلمانوں پہ نا طنز کرتا تھا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، دنیا آسمان پہ پہنچ گئی ہے، چاند پہ پہنچ گئی ہے دنیا، اور تم ابھی تک جو ہے سڑکیں نہیں بنا سکے اور اپنا سیوریج کا سسٹم ٹھیک نہیں کر سکے، اور سنتا رہتا بیچارہ۔ مسلمان مجموعی طور پر جو ہیں وہ مغلوب جو ہیں۔ ایک دن نا جب اس نے ایسی باتیں کی نا، تو وہ مصری کہنے لگا تم چاند پہ پہنچنے کی بات کر رہے ہو نا، ہم 1400 سال پہلے آسمان سے ہو کے آئے، ہم 1400 سال پہلے آسمان سے ہو کے ہیں، کیا مطلب؟ میں کہا ہاں، کوئی پروف ہے تمہارے پاس؟ کہاں ہے؟
دو، اچھا دے دوں گا. اس نے لگا لیا پیچھے اس کو. اب وہ پیچھے پیچھے پروف دو مجھے، اچھا دے دوں گا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، تم نے ایسے ہی فضول بات کی ہے. میں نے کہا نہیں بات ٹھیک ہے، میں تمہیں دے دوں گا. آسمان سے ہو کر آئے ہم. آسمان کیا بات کر رہے ہو؟ چاند تو چلو یہ ہے، آسمان بالکل ہی الگ ایک جہان ہے. تو نہیں ہم ہو کے آئے. جب اس نے دیکھا نا کہ وہ اس کا صبر جو ہے نا وہ کافی زیادہ اب لبریز ہونے لگا ہے، تو اس نے اس کو قرآن مجید دیا. اس نے کہا کہ پڑھو، اس کے اندر ہے جواب. اس نے پڑھنا شروع کیا شروع سے نا قرآن کریم. تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم جب بک کھولتے ہیں تو اس کو شروع سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو تقریباً اس نے 2 پارے پڑھے نا، وہ کہنے لگا کہ مجھے ابھی وہ جواب تو نہیں ملا آسمان والا. خیر وہ آگے چل کے آتا ہے نا، 15ویں پارے میں 27ویں پارے میں چل کے آتا ہے. کہتا مجھے وہ جواب تو نہیں ملا، لیکن مجھے سیدھا راستہ مل گیا. یہ کھولتا ہے، یہ وہ باتیں بتاتا ہے جہاں تک عام انسانی رسائی نہیں ہے، جہاں تک عام انسانی رسائی نہیں ہے. آج کا انسان وہ پتہ یہ ایک دائرے کے اندر بندھا ہوا ہے. آفس، باس، بزنس، کسٹمر، بس. قرآن شروع ہی اللہ سے کرتا ہے. ارے بات تو وہاں سے شروع ہونی ہے. یہ تم کن دھندوں میں الجھے ہوئے؟ تم سے پہلے لوگ انہی دھندوں میں الجھے ہوئے تھے، چلے گئے دنیا سے چلے گئے. کل تم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن جانا نہیں ہے، پھر ایک دن واپس آنا ہے. تب کے لیے تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ بڑا منطقی انداز، بڑا معقول، بڑا مدلل انداز، وہ اندر سے انسان کو. اس علم کا انسانوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اس علم کا ہمارے ایک وزیر رہے ہیں، شاید اب بھی ہوں. پیچھے کرونا ہوا تو ان کو بھی کرونا کا انہیں بھی کرونا ہوا. تو جب کرونا ہوا تو وہ تنہائی میں چلے گئے. کہنے لگے میں نے اس دوران نا پورے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا. میں نے فارغ تھا، کوئی کام نہیں تھا، تو میں نے سوچا میں قرآن کریم پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا اس دوران. کہتا مجھے لگتا ہے میری شاید دنیا ہی بدل گئی. یہ اگر سمجھا جائے اس کو تھوڑا سا نا سمجھ کر، یہ وہ باتیں کرتا ہے کہ جس سے انسان غافل ہوا پڑا ہے. سچ ہے، انسان غافل ہوا پڑا ہے. انسان نے اپنا ایک سرکل بنایا ہوا ہے، بس اسی سرکل کے اندر وہ جو کولو کا بیل ہوتا ہے نا، بس وہ انسان. حالانکہ انسان کی ابتدا ہی اس سے بہت آگے جا کے ہوتی ہے. قل، آپ ان سے پوچھئے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے معبودوں میں سے کوئی ہے، من یہدی الی الحق، جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر سکے. قل، آپ فرمائیے، اللہ یہدی للحق، ہاں اللہ سیدھے راستے کی طرف انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق، کیا جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، احق، وہ زیادہ حق رکھتا ہے، ان یتبع، کہ اس کی بات مانی جائے، ام من لا یہدی، یا جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا. الا ان یہدا، بلکہ الٹا اس کی رہنمائی کی جاتی ہے. فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے پھر رہے ہو. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے پھر رہے ہو. وما یتبعو، اور نہیں چلتے، اکثرہم، انسانوں میں سے اکثر، الا، مگر، ظنا، ظن کا معنی گمان بھی ہے، خیال بھی ہے، اور میں اکثر ترجمہ کرتا ہوتا ہوں غلط فہمی. وما یتبع اکثرہم الا ظنا، انسانوں کی اکثریت غلط فہمیوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے. انسانوں کی اکثریت غلط فہمیوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ کہیں سے کوئی ایک غلط فہمی شروع ہوتی ہے، وہ چلتی 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 معاشرے کا مزاج بن جاتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کئی دفعہ، آپ نے سنا ہوگا دین الہی اکبر کے زمانے کے اندر، اس کے ذہن کے اندر ایک غلط بات کسی نے ڈال دی کہ کوئی مذہب 1000 سال سے زیادہ نہیں چلا،
تو اس کو بھی 1000 سال ہو گیا ہے، تو اب نیا مذہب ہونا چاہیے. اچھا کہ بادشاہ سلامت آپ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی اور ہمت دی ہے اور یہ کیا اور وہ کیا، ٹھیک ہے. اس نے ایک نیا دین بنانا شروع کر دیا، دین الہی اس کا نام رکھا. حالانکہ دین اللہ رب العزت شروع فرماتے ہیں اور اس کی ابتدا اور اس کا نزول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان نہیں کرتا. دین بنانا انسان کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے. چاہے جتنے بھی نبیوں کو ملا ہے، وہ اللہ کا بندہ غلط فہمی میں آ کر، ان پڑھ آدمی تھا، اکبر پڑھا لکھا بندہ نہیں تھا، ان پڑھ بندہ تھا، بس وہ غلط فہمیوں میں پڑھ کر دین بنانا شروع کر دیا اس نے، نیا دین. وہ تو پھر اللہ پاک نے اپنے نیک بندے وہ ان کو ہمت دی، توفیق دی. اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر یہ بڑے تھے، انہوں نے بڑی محنت کی. اللہ پاک نے ان کی محنت کی برکت سے پھر اس سب کو ختم فرمایا. وما يتبع اکثرهم الا ظنا، انسانوں کی اکثریت غلط فہمیوں کے پیچھے چلتی ہے. اب شرک کا جو آغاز ہوا ہے کسی دلیل کی بنیاد پہ تو نہیں تھا، کسی کے ذہن میں غلط فہمی آئی ہے، اس کی سوچ غلط ہوئی ہے، کہیں پہ جا کر اس غلط سوچ نے، غلط فہمی نے ایک غلط راستہ ڈال دیا. وما يتبع اکثرهم الا ظنا، انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ غلط فہمیوں کے پیچھے چلتی ہے. اور ان الظن، بے شک جو غلط فہمیاں ہیں، لا یغنی، وہ کوئی کام نہیں آتی، من الحق کی، حق کے مقابلے میں، شیئا، ذرا بھی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں غلط فہمیوں یا گمانوں یا خیالات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، علیم، خوب جاننے والے ہیں، بما یفعلون، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں. ان اللہ علیم بما یفعلون. دیکھیں عرب کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی ایک غلط رسم چل رہی تھی. غلط فہمی نا، کسی کے ذہن میں الٹا خیال آیا، کسی ایک انسان کے ذہن میں، اور وہ معاشرے کا مزاج بن گیا. وما کانا، اور نہیں ہے، ھذا القرآن، یہ قرآن، وما کانا ھذا القرآن، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے، ان یفترا، کہ بنا لیا جائے، من دون اللہ، اللہ رب العزت کے سوا. وما کانا ھذا القرآن ان یفترا من دون اللہ، اس قرآن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں اتار سکتا. یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کو بنا لے. ولیکن، بلکہ، تصدیق، یہ تو تائید ہے، الذی، اس کی، بین یدیہ، جو کتابیں پہلے سے موجود ہیں، وتفصیل الکتاب، اور اس میں کتاب کی مزید وضاحت ہے، تفصیل ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں، من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. یہ کائنات کی واحد کتاب ہے، واحد کتاب کہ جس میں کسی انسان کی طرف سے ایک نقطے تک کا اضافہ نہیں ہوا. ورنہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں نا، وہ بعد میں کمی بیشی اور اس کے اندر الفاظ کی تبدیلی ہوتا رہتا ہے. کتنے مصنفین آئے، انہوں نے کتابیں لکھی، بعد والوں نے سوچا نہیں یہ لفظ ذرا تھوڑا سا مناسب نہیں ہے، لفظ بدل دیا، اور کچھ. واحد کتاب، اللہ کے سوا کوئی نہیں اس کو اتار سکتا. قرآن ایسا نہیں کہ خود ہی بنا لیا جائے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو پہلے سے موجود کتابوں کی تصدیق ہے. وتفصیل الکتاب، اور یہ کتاب کھلی واضح تفصیلی کتاب ہے. لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے. ام یقولون، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں، افترا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بنایا ہے. ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا ہے. قل، آپ فرمائیے، فأتو، تو تم بھی بنا لو، بسورۃ، ایک سورت، مثلہ، اس جیسی. فأتو بسورۃ مثلہ، ہاں ٹھیک ہے. دیکھا میں نے کہا نا، قرآن کریم بڑا منطقی انداز اپناتا ہے، مدلل. تم کہتے ہو کہ یہ قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنا کے لا رہے ہیں، چلو مسئلہ ہی کوئی نہیں.
تم بھی اس جیسا بنا لو. نہیں، قرآن نہ بنا لو، اس جیسی صورت بنا لو. اس جیسی صورت ہم 12ویں پارے میں پڑھیں گے، وہاں 10 صورتوں کا تھا. 10 صورتیں بنا لو. فاتو بعشر سور، اور یہاں پر ہے فاتو بسورہ. چلو 10 بھی نہیں لا سکتے، تم ایک لے آؤ. کتنا سیدھا سادہ سا انداز ہے. تم ایک لے آؤ. اور پہلے پارے میں ہم پڑھ کے آئے تھے ولن تفعلوا، کر لو کوشش، تم کبھی بھی نہیں بنا سکو گے، کبھی بھی نہیں بنا سکو گے. تو فاتوا بسورۃ مثلہ، ہاں تم بھی ایک صورت بنا لو. بلکہ وادعوا، اور بلا لاؤ، من استطعتم، جن جن کو تم بلا سکتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. لاؤ. ہم 15ویں پارے میں پڑھیں گے لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. انسان تو انسان اور جنات سب اکٹھے ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن بنا کے لائیں، نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. یہ چیزیں نا، یہ جو آیات ہے اس طرح کی، یہ قرآن کی قوت میں اتنا اضافہ کرتی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنا بڑا دعویٰ کر دے کوئی نہیں لا سکتا، پوری کائنات مل جائے. یہ پھر آدمی کو جھنجھوڑتی ہیں اندر سے. یہ چیزیں انسان کو اندر سے جھنجھوڑتی ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مسلم نہیں ہے. مسلمان کا تو ایمان ہے، اللہ پاک کی کتاب ہے، لیکن جو نان مسلم جب وہ یہ پڑھتا ہے نا، یہ کیا بات ہے، اتنا بڑا چیلنج کہ سارے انسان اور سارے جنات اکٹھے ہو جائیں اور نہیں لا سکیں گے، اور تم بناؤ اور کبھی بھی نہیں بنا سکو گے. یہ کیا بات ہے. یہ چیز پھر ان کو جھنجھوڑتی ہے. اتنی پاورفل چیز، اتنا بڑا چیلنج ساری انسانیت کو، اور انسان نہیں جنات کو بھی. بل کذبوا، اصل بات یہ ہے کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بما، اس چیز کو، لم یحیطوا بعلمہ، کہ ان کا علم جس کا احاطہ ہی نہیں کر سکا. انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا ہے کہ ان کا علم جس کا احاطہ نہیں کر سکا. یعنی ان بیچاروں کے پاس علم نہیں تھا. جو جھٹلانے والے نا، علم نہیں تھا، اپنی جہالت کی بنیاد پر اس کا انکار کیا ہے. ولما، اور ابھی نہیں، یأتہم، آیا ان کے پاس، تأویلہ، اس کا انجام. ولما یأتہم تأویلہ، ابھی ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا. کذالک، اسی طرح، کذبا، جھٹلایا تھا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے. فانظر، سو دیکھو، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبت، انجام، الظالمین، ظالموں کا. سو دیکھو کہ ظالموں کا پھر انجام کیسا ہوا. ومنہم، اور ان میں سے، من، کچھ وہ بھی ہیں، یؤمن بہ، جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. ومنہم، اور ان میں سے، من، کچھ وہ بھی ہیں، لا یؤمن بہ، جو اس پر ایمان نہیں لاتے. کچھ وہ ہیں جو اللہ کے اس پاک کلام کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ صاحب ایمان کہلائیں گے. اور کچھ وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب خوب جاننے والا ہے فسادیوں کو. یعنی جو اس کو نہیں مان رہا نا، تو اللہ پاک فرمانے مجھے سب کا پتہ ہے کون مان رہا ہے اور کون نہیں مان رہا. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کون دل سے مان رہا ہے اور کون دل سے نہیں مان رہا، مجھے وہ بھی پتہ ہے. یہ قرآن کریم کی وہ حقانیتیں ہیں جو انسان کو اندر سے جھنجھوڑتی ہیں. بس یہاں